آنکھوں کا آپریشن ہوا، آپریشن کے بعد آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلے تو مسئلہ یہ سن لیں کہ دکھتی ہوئی آنکھ سے، آنکھ دکھ رہی ہو، آنکھ میں کوئی زخم ہو گیا ہو، کوئی دانہ ہو گیا ہو، اس سے جو آنکھوں سے جو آنسو نکلتا ہے دکھنے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو وہ نکلنے والا آنسو ناپاک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ناپاک، وہ وضو توڑ دے گا۔ جبکہ بیماری کی وجہ سے نکلے، آنکھ دکھنے آ گئی جس کو آشوب چشم کہتے ہیں، یا کوئی دانہ ہو گیا جس سے آنکھ دکھ رہی ہے، یا کوئی آپریشن ہوا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، تو اب ایسا نکلنے والا پانی ناپاک ہوتا ہے، کپڑے پہ گرے گا اس حصے کو وہ ناپاک کر دے گا، اور نکل کر بہہ گیا تو اب اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ ہاں ویسے ہی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، ہوا لگ گئی، یا کوئی مرچوں کی دھونی پڑی، مرچیں جل رہی تھیں اس کی وجہ سے آنکھوں میں مرچیں لگیں، آنسو نکل آئے، یا کوئی جناب کنکر پتھر آ کے لگا، آنسو نکل آئے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یا کوئی ہنس رہا تھا، ہنس ہنس کے اتنا پاگل ہو گیا آنسو نکل آئے، کوئی خوشی میں رو گیا، کوئی غم میں رو گیا، اس کے رونے سے، آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خاص کوئی آنکھوں کی بیماری ہو، آنکھ میں زخم ہو، دانہ ہو، پھوڑا ہو، پھنسی ہو، یا ویسی آنکھ دکھ رہی ہو، یا نیا نیا آپریشن کروایا ہو جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، تو اب ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور جیسی آنکھوں سے آنسو نکلے گا تو وضو ختم ہو جائے گا۔ تو چاہیے کہ اپنے جس کے ایسا مسئلہ ہے اپنے ہاتھ میں ٹیشو وغیرہ رکھے، اور آنسو کو کپڑے پر، لباس پر گرنے نہ دے، ورنہ وہ جہاں گرے گا وہ ناپاک کر دے گا۔ تو یہ اس کا شرعی مسئلہ ہے۔ اب اگر مسلسل پانی نکلا جا رہا ہے، رک ہی نہیں رہا، ایسا ہوتا نہیں، عام طور پہ تھوڑی بہت دیر کے لیے رک جاتا ہے، اور جو آپریشن جن کی آنکھوں کا ہوتا ہے ان کو جھکنے سے ڈاکٹر منع کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کہ وہ بیٹھ کر جو ہے نا اپنے نماز پڑھیں، جھکے نہ کچھ دنوں کے لیے، جب بالکل صحیح ہو جائے آنکھ تو اس کے بعد آپ سجدہ کر سکتے ہیں، ورنہ سجدہ یا رکوع کے لیے آپ نہ جھکیں، اشارے سے نماز پڑھیں، سجدہ اور رکوع اشارے سے کریں، اور جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں۔ اسی طرح پانی آنکھ میں لگانا منع ہوتا ہے، وضو کیسے کریں؟ اب جس کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، منہ دھوئے گا تو پانی لگے گا، تو اب کیا کریں؟ تو اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ اس جگہ پر کپڑا رکھ کر وہ بقیہ چہرے کو دھو لے، لیکن اگر اس میں بھی یہ خطرہ ہے کہ پانی چلا جائے گا تو پھر گیلا ہاتھ کر کے یوں مسح کر لے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ اب اس کو آنکھ دھونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آنکھ میں پانی چلا گیا، آپریشن ہوا تو نقصان ہوگا، تو وہ ہاتھ کو گیلا کر کے اچھی طرح تری لے لے، اور ہاتھ جھاڑ کے تھوڑا سا اس طرح یوں مسح کر لے تو اب اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی جو ہے وہ آنکھ پہ کپڑا رکھ کے دیگر حصوں پہ پانی آپ نے پہنچانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ کا مسئلہ ہے تو اس پہ آپ مسح کریں، بقیہ حصے پر پانی پہنچانا فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ بقیہ حصہ معاف ہو جائے گا، کسی بھی طرح بقیہ حصے کو دھوئیں۔ اور اگر دونوں آنکھوں کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے، چاہے تو مسح کریں اور ساتھ چہرے کا بھی ہلکا ہلکا سا مسح کر لیں تاکہ کوئی آنکھ کو خطرہ نہ ہو۔